वेलकम बैक नाजरीन। क्रिटिसिज्म के अलावा मैं अब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपने इतना अरसा हुकूमत में गुजारा है एज अ कोलिशन पार्टनर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज आप ये मुझे वाकई बता दें कि कितना सीरियसली एनर्जी एंड पावर पे हुकूमत ने वर्क किया है, कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो आपके सामने आए हों लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये 5 साल, ये पिछले 5 साल का रोना है, अगले 5 साल इस 5 साल का रोना होगा और यही रोना अगले 62 साल तक लगा रहेगा। जस्मिन देखिए, जहाँ तक सस्ती बिजली के जो मंसूबों की बात है तो ईमानदारी की बात यह है कि दयामेर भाषा डैम जी या नीलम झेलम जो प्रोजेक्ट है वो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी PMLQ की, उसमें वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे और मौजूदा दौर में सिवाय रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के और कुछ हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता हैं, और अगर कोई हैं तो हमें नहीं पता। तो जो सूरत हाल है वो ढाक के 3 पात ही है और कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, और बात सिर्फ इस बात की होती रही है कि किस तरीके से ये जो सर्कुलर डेट है इसको कम अज़ कम किया जा सकता है। और जाहिर है कि तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ास तौर पर MQM ने जो अपना चार्टर ऑफ इकानमी दिया था उसमें हमारी डिमांड ये थी कि किसी तरीके से सर्कुलर डेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके कम किया जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की जो बिजली की पैदावार, जो हमारी कैपेसिटी है वो 21,000 मेगावाट्स है, और हमारी जो गर्मियों में बढ़ के रिक्वायरमेंट हो जाती है वो तकरीबन 16,500 होती है, और सर्दियों में घटकर तकरीबन वो 13,500 से 14,000 मेगावाट तक जाती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये बहरहाल ये हमारा सर्कुलर डेट का इशू है। फिर थरकोल प्रोजेक्ट जो है टू बी वेरी ऑनेस्ट वो अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ है और उसमें कोई बड़ा काम अभी तक नहीं हो पाया। यहाँ तक कि उसके लिए तो कंसल्टेंट भी नहीं, 3.5 सालों में ये तो कहते हैं हमने शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ अभी। देखिए, अगर कहीं शुरू किया होता तो उसमें कोई उसकी जो तफसीलात हैं अभी तक कहीं मौजूद नहीं है। डॉक्टर समर मुबारकमंद वहां पर क्या कर रहे हैं, किसको वो प्रोजेक्ट अवार्ड हुए हैं, क्योंकि एक मशीन जो कि थरकोल से कोयले को एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहिए वो $75 मिलियन की है, और कम अज़ कम वहाँ पर 6 मशीनों की ज़रूरत है, जो कि अगर एक आम आदमी ख़रीदे तो शायद $75 मिलियन की हो, और अगर गवर्नमेंट ख़रीदेगी तो वो $100 मिलियन की हो जाएगी, और $600 मिलियन का तो इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा यही है। और उसके बाद जो उस मशीनरी को चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तकरीबन 150 मेगावाट है, तो उसका इंतज़ाम क्या है। फिर जो एक दिन कोयले की जो वहां से प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 70,000 टन एक दिन में कोयला जो है वो उसमें इस्तेमाल होना है एक मशीनरी के लिए, और उसके लिए कम से कम 6-7 दिन का और वापस हमें स्टॉक चाहिए। तो ये जो सारी डिटेल्स हैं ये कहीं पर भी मौजूद नहीं है, और हमें दिखाई नहीं देता कि थरकोल प्रोजेक्ट में कोई बहुत बड़ा काम हो सका है। अभी तक तो थरकोल प्रोजेक्ट वो सूबे और वफाक के झगड़े में ही फंसा हुआ है, उसमें भी क्लैरिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, हर चीज झगड़े में फंसी हुई है। मतलब है कि 3.5 साल में असेंबली ने अकाउंटेबल ही नहीं किया, गवर्नमेंट से किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या हल है। बिकॉज अगर ये 5 साल निकल जाते हैं, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी वो कहां से पूरा करेगी? साद रफीक साहब, आप लोग सर्कुलर डेट कहां से पूरा करेंगे? ये जो करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे, आज आपने स्टेट बैंक का देखा होगा इकोनॉमी जो के हवाले से जो उन्होंने बताया है, इनका सीनियर इकोनॉमिस्ट भी चला गया है, उसने भी इस्तीफा दे दिया है। बालहाब आपकी इकोनॉमी डूब रही है, इंटरनल बोरोइंग आसमान को छू रही है। हु इज गोइंग टू रिटर्न दिस मनी एंड हाउ? देखिए, बात यह है कि इससे पहले इनको तरीन साहब ने छोड़ा, फिर शाहिद कारदार साहब ने छोड़ा, और अब चीफ इकोनॉमिस्ट भी छोड़ गए। ये तो ठीक बात है। मैं जरा बताता चलूं, क्योंकि चांडियो साहब ने टेकअप किया था तो मैं जरा इसको मैंने ब्रेक में चेक किया कि 3,000 मेगावाट बिजली सरप्लस थी जब PMLN का दौर था। 3,000 मेगावाट सरप्लस थी, इसके बावजूद हमने 6,500 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की प्लानिंग की। 2,000 मेगावाट बिजली इंडिया से खरीदी जानी थी और खोखरा पार के रास्ते पाकिस्तान आनी थी। 45वां मेगावाट बिजली जो थी वो अगर कालाबाग डैम बन जाता तो अगले 6 बरस के बाद उसकी प्रोडक्शन शुरू होती, जो चीपेस्ट होती। खैर, इस वक्त मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो सर्कुलर डेट की बात है, मैंने आपके सवाल के पहले भी जवाब दिया है। गो मैं इकोनॉमी का आदमी नहीं हूं कि ये जो कई सौ अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, इसकी मैनेजमेंट का एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो लूटमार है मुख्तलिफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में 350-400 अरब रुपए की सालाना लीकेज भी है, लूटमार भी है, मिसमैनेजमेंट भी है। अगर हुकूमत की नीयत हो तो क्या 3-3.5 साल में इस लूटमार को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते? तो जनाब चांडियो साहब हमें बता दें कि किस किस
قومی ادارے کی تطہیر اور اصلاح کے لیے انہوں نے کون سے اقدامات کیے ہیں؟ ہم تو چیخ رہے ہیں 3 سال سے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اسمبلیوں میں، جلسوں میں، میڈیا پہ، یہ ہماری آواز بھی تو سنیں، کوئی بتا دیں نا، یہ فرما دیں کہ سرکولر ڈیٹ کو مینج کرنے کے لیے جو حیدر بھائی نے بھی بات کی ہے، حکومت نے اس کو منیمائز کرنے کے لیے کیا کیا ہے، سوائے دنیا بھر سے قرضہ مانگنے کے، IMF کی شرطیں ماننے کے، اور اپنے بینکوں سے قرضے لے کر ملکی صنعت کاروں کے لیے قرضے حاصل کرنے کی جو سپیس ہے وہ انہوں نے برائے نام کر دی ہے، ختم کر دی۔ چانڈیو صاحب یہ بتا دیں کوئی ذرا ایسی پلاننگ، کوئی چیز جو آپ اپنی حکومت کی طرف سے بتانا چاہتے ہوں؟ دو باتیں تو پہلے ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے اور اس کے بغیر نہیں ہوگا، اور سندھ کا اسی کو پکڑ کے روتے رہے۔ سن لیں ذرا، سن لیں، اس کا کوئی نیلا پیلا ڈیم بنا دیں۔ بالکل نہیں بولتا، اچھا ٹھیک، سن لیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، خواجہ صاحب ذرا صبر بھی کریں نا۔ میں کہتا ہوں ایک مردہ جو چیز بن گئی ہے کالا باغ، اس کو آپ دوبارہ اس نعرے کو عام کر کے، اصل میں آپ پنجاب کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں، ہم سندھ کارڈ نہیں کھیلنا چاہتے۔ نمبر 2، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی کالا باغ ڈیم پختونوں کے لیے پختون کارڈ ہو، سندھ والوں کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کارڈ ہے، بلوچستان کا کوئی مخالفت کر رہا ہے تو بلوچستان کارڈ ہے، ایک ہی ڈیم سبوں کے لیے سب کارڈ استعمال ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات آپ سن لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایسے ڈیم کی مخالفت نہیں کرنا چاہتی، نہ کر رہی ہے، نہ کرے گی، جس کا مقصد صرف بجلی پیدا کرنا ہو۔ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو ڈیم بنا کر آپ پانی ریگستانوں کو آباد کرنے کے لیے استعمال کریں گے، ہم سرحد صوبہ پختونخوا اس کی مخالفت کر رہا ہے جو ان کے بڑے علاقے کو ڈبو دے گا۔ ہم اس کی صوبہ اس لیے مخالفت کر رہا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ویران ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں آپ بنائیں، ہم نے کب بادشاہ کی مخالفت کی ہے؟ اب بادشاہ کا افتتاح ہونے پر سنگ بنیاد تو آپ بنائیں نا، آپ بادشاہ بناتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ذرا خواجہ صاحب ایک تو سنتے نہیں ہیں، اللہ آپ کو صبر دے، اتنے سینئر رہنما ہیں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، 3.5 سال سے آپ کو سن رہے ہیں۔ سن تو لیں، ہم آپ کے 10 سال بھی دیکھ چکے ہیں، ہم آپ کے ہیوی مینڈیٹ کو دیکھ چکے ہیں، آپ نے کیا صوبوں کے ساتھ کیا ہے، ہم جانتے ہیں آپ کی اس پالیسی کو، ہماری سنیں ذرا۔ 91 کا واٹر ریکارڈ ہم نے قوم کو دیا تھا، آپ نے دیا تھا، ہم کسی اس واٹر ریکارڈ پہ آج تک آپ چل رہے ہیں بھائی۔ آپ نے قوم کو کیا دیا میں بتاؤں گا، اس ملک کو نیوکلیئر پار بنایا الحمدللہ، ہم جانتے ہیں آپ نے میں نے لڑنا نہیں، آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، بولتے رہیں۔ چپ ہو جائے نا، آپ چپ ہو کر میری سنیں، میں جو کہہ رہا ہوں سر آپ ابھی کی بات کریں، آپ تو میں ابھی کیا آج شروع کر دیا چانڈیو صاحب، اسی لیے جیسمین شروع کر دیا ہے، وہ جب وہ پرانی بات چھیڑ رہے ہیں، آپ نہیں بول رہے، میں جب بھی بات کر نہیں، جیسمین آپ سے مجھے ہمیشہ شکایت رہتی ہے، جب آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم کسی سن تو اب ڈانٹ کہاں رہا ہوں، سر میں خاموش ہوں، اللہ کی قسم میں نہیں بول رہی۔ جیسمین میں تو آپ کے پہلے دن اس پروگرام میں آتے ڈرتا تھا، آپ ڈانٹتی تھی، اب آپ میں نے ہمت باندھی، آپ پھر ڈانٹ رہی ہے۔ سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایسے ڈیم کی مخالفت نہیں کرتی جس سے صرف بجلی پیدا ہو، جس سے توانائی کا بحران کا خاتمہ ہو۔ ہم کالا باغ کو اس کیا ہے تینوں صوبوں نے کہ اس پہ کینال بنتے، وہ زرعی زمین کے آبادی کے لیے وہ پانی استعمال ہوتا، اس سے سندھ ویران ہو جاتی، اسی لیے ہم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اگر بادشاہ ڈیم بنتا ہے اسی نے، آپ سن تو لیں پوائنٹ آف آرڈر، نہیں پوائنٹ آف آرڈر اب نہیں، اپنی مجھے بات کرنا ہے، اب مجھے بات کرنا ہے، یار سنیں سے پوائنٹ آف آرڈر، سنیں تو صحیح نا، کالا باغ کو چھوڑ دیں، پوائنٹ آف آرڈر، کب کا وہ کالا باغ بنانے جا رہے ہیں؟ پوائنٹ آف آرڈر جی صاحب، وہ ساتھ کالا باغ کی کر گئے ہیں، یہ جو پوائنٹ آف آرڈر ایک سینٹنس، یہ دیکھیے کالا باغ ڈیم کا پروجیکٹ اگر چانڈیو صاحب نے پڑھا ہوتا، میں نے اس کو پڑھا سارے کو، میں دعوے سے کہتا ہوں اس میں اریگیشن کی کسی کینال کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی اریگیشن کینال صوبہ کے پی کے میں، پنجاب میں یا سندھ میں نہیں جاتی تھی۔ جیسمین سن لیں، جیسمین سن لیں، میں چیلنج کرتا ہوں، جس دن آپ کریں گے میں پیپر نکال کے لاؤں گا، اخباریں لے آؤں گا جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ کالا باغ پر کینال بنیں گے، اگر وہ نہیں ہوا گا تو میں آپ کا مجرم ہوں۔ نمبر 2، بھائی کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہیں بھیا، کیوں گمراہ کرتے ہیں، کتنا گمراہ کرنا ہے؟ سن تو لیں، کوئی کاغذ نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا واٹر پوٹینشیل کیا ہے، انہیں پوچھیں اس کی لمبائی کتنی تھی کالا باغ ڈیم کی، انہیں پوچھیں اس کی بلندی کتنی تھی، بتائیں، یہ بتا دیں، 810 فٹ بلندی تھی، 90 کلومیٹر اس کی لینتھ تھی، 4500 میگا واٹ بجلی کی پروڈکشن ہونی تھی، کوئی اریگیشن کینال نہیں تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پروجیکٹ کا، آپ اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ بے شک۔ اچھا سر، آپ کو کالا باغ پہ اعتراض ہے، چھوڑ دیں کالا باغ، کون بنانے جا رہے ہیں؟ چھوڑ دیں، میں نے کب کہا اس کو پکڑ لیں،
ہمیں موقع ملا تو بنائیں گے. اگر چاروں صوبوں میں کنسنسس کرا گئے آپ کچھ اور کرتے چلے بنائیں. جب آپ بنائیں گے دیکھیں گے. پہلے آپ سن لیں. آپ گارنٹی کیا دیں گے ہم صوبوں کو جہاں آئین کی گارنٹی نہیں ہے, جہاں آپ جب چاہتے ہیں آئین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیتے ہیں, جہاں آپ چاہتے ہیں بھائی جان میں تو نہیں کرتا, وہ تو غاصب جرنیل کرتے ہیں. آپ مجھ پہ غصے ہو گئے. او یار ابھی آپ سنتے ہی نہیں ہیں. چانڈیو صاحب وہ سن رہے ہیں, آپ کچھ بتائے بھی تو صحیح نا, چھوڑے کالا ڈیم کو. تو یہ کہ آپ اتنی گفتگو انہوں نے کالا باغ دیکھیں نا ابھی جیسمین, انہوں نے ساری گفتگو کالا باغ پہ کی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کارڈ استعمال کرتے. میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں, آپ کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں. تو چلو آپ کیا کہتی ہیں وہ میں کہہ دوں. نہیں میں آپ سے خالی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سر میں کہہ رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایسے ڈیم کی مخالفت نہیں کرتی جو صرف بجلی کے لیے بنایا جائے. ابھی اس پہ ہو رہا ہے, بھاشا ڈیم پہ کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہ شروع ہو گیا ہے. ہم اس کی نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک پروپیگنڈا ہے, ہم کسی کی نہیں کرتے. ہم کوئلے کی بات کرتے ہیں, کہتے شروع نہیں ہوا ہے. آپ کے ڈاکٹر سمر کا تو 2 بار بیان آ چکا ہے کہ فلاں تجربہ ہمارا کامیاب ہو گیا ہے, کوئلہ نہیں نکالنے کے بعد آپ آگے سے کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ it's a very heavy project. تجربے کے آپ ہم سب ایک تجربے کا ہی نتیجہ ہے اس پوری کائنات. تجربہ نہیں کریں گے تو کیسے اس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ آپ تو ایک دن پہ بنا لیں گے, ایسا تو نہیں ہوگا. ایسی تو بری بات ہے. ٹھیک ہے سر, پھر تجربوں پہ ہی چلتے رہیں کیونکہ پھر وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور ملک ویسے ہی تجربوں پہ چل رہا ہے. کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہو رہا سوائے مفاہمت کے. چلے ٹھیک. اب آپ اگر بغیر تجربے کے اس ملک کو چلانا چاہتی ہیں, میں آپ کا دعا گو ہوں. میں کیوں چلانا چاہوں گی چانڈیو صاحب, یہ جواب دیا آپ نے, خدا واسطے کی بات ہے بھائی, آپ عجیب باتیں کریں. میں پوچھ رہی ہوں کچھ بتا دیں, کوئی کانکریٹ اگر آپ نے حل نکالے ہو. باقی وہ روک دیتی ہے, میں چپ ہو جاتا ہوں. سر آپ بولیں چانڈیو صاحب, آپ بولیں. آپ مجھے بتائیں کوئی وضاحت, آپ کوئی ہے کوئی پلان, انرجی پلان, یا نہیں ہے؟ حیدر عباس رضوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے ہمارے پاس, ہم تجربے کر رہے ہیں. آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں کہ کول پروجیکٹ نہیں چل رہا اور یہ پروجیکٹ نہیں چل رہا. جی میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہماری ہے, اور یقیناً چانڈیو صاحب کے پاس کوئی ایسی سچویشن ہوگی کہ جس میں آئندہ کوئی 1.5 برس میں ان کا یہ پلان ہوگا کہ وہ کچھ کر سکیں. مگر مجھے ابھی تک نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں نے سنا ہے, ایون کہ پارلیمنٹ میں بھی میں نے ایسی کوئی باز گشت نہیں سنی. جو پاور پروجیکٹس کے حوالے سے صرف ایک ہی بات سامنے آئی تھی, وہ رینٹل پاور پروجیکٹس ہے, اور جو سچویشن ان رینٹل پاور پروجیکٹس کی ہے آج بھی وہ کوئی بہت زیادہ تسلی بخش نہیں ہے. تو اگر اس انرجی کرائسس کو حکومت نے سیریسلی ٹیک اپ نہیں کیا تو آئندہ آنے والے دنوں میں, اب آپ کو پتہ ہے کہ کل کراچی میں جو صورتحال ہوئی تھی اس میں ہماری ریفائنریز بند ہو گئی تھی KSC کے نان فنکشنل ہونے کی وجہ سے, اور اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ہماری ریفائنریز بند ہو گئی ہیں تو پھر جہازوں تک کو فیول نہیں ملے گا. تو اگر اس کو فوری طور پہ سیریسلی ٹیک اپ نہیں کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا عالمیہ بھی بن سکتا ہے. It's very unfortunate, but کل I think اجلاس میں اس چیز کو بہت سیریسلی ٹیک اپ کرنا پڑے گا اپوزیشن کے لوگوں کو, بیکاز کوئی جواب نہیں ملا. یہاں صرف بحث و تکرار, ایک دوسرے پر الزامات, لیکن کوئی انرجی پلان نہیں ہے. اگر یہی حال رہا اور ریفائنریز بھی بند ہونے لگی تو اٹس گوئنگ ٹو بی گڈ بائی پاکستان, وچ وی کانٹ افورڈ. میں تمام گیسٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین مجھے فیڈ بیک دیتے رہیں فیس بک پہ, اپنا خیال رکھیے گا.